حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي رب زدني علما رب زدني فهما. ساری تعریف حمد و ثنا کبریائی اور بزرگی صرف اور صرف اللہ رب العزت کے واسطے ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ کے آخری نبی، نبیوں کے امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر لا تعداد بے شمار درود و سلام کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر محفوظ فرمایا. اللہ رب العزت کی بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں ان پاک باز ہستیوں پر، یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین پر، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا، پھر وہ آپ پر ایمان لائے اور وہ قرآن کے سب سے پہلے مخاطب تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین. معزز اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، اگر انسان اس بات کا اندازہ لگائے کہ خوش قسمتی، بھلائی، اچھائی اور بہتری کیا ہوتی ہے یا بہترین بندہ کون ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہماری رہنمائی کرتی ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلم، کہ فرمایا تم بہترین بندہ ڈھونڈنا چاہتے ہو، تم بہترین بندہ دیکھنا چاہتے ہو، تم بہترین انسان سے ملنا چاہتے ہو، تو فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے. میرے لیے بڑی عزت کی بات ہے، بڑی توقیر کی بات ہے، بڑے نصیب کی بات ہے کہ میں اس وقت کائنات کے سب سے بہترین لوگوں سے مخاطب ہوں. اور بیٹے آپ سب سے بہترین لوگ ہیں، آپ کے اساتذہ بہترین لوگ ہیں کہ آپ کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. میں اس کو ذرا آسان سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں آپ کو. ہمارے استاد قاری صاحب کسی بچے کو کہتے ہیں کہ یہ بچہ بہت اچھا ہے، اور یقیناً وہ اچھا ہی ہوتا ہے. اور ہمارے پیرنٹس، ہمارے اماں ابا کسی کو کہیں گے یہ بچہ ہمارا بہت اچھا ہے، ہم کہتے ہیں یہ واقعی بہت اچھا ہے. اب آپ اندازہ کریں اس بندے کے بارے میں، اس شخص کے بارے میں جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہت اچھا ہے. تو بیٹے اپنی قسمت پر رشک کرو، اپنی قسمت پر ناز کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے کروڑوں انسانوں میں سے، لاکھوں لوگوں میں سے ہمیں چن لیا قرآن پاک کے واسطے. جب ہم قرآن پڑھاتے ہیں یا جب آپ قرآن پڑھتے ہو تو کبھی سوچو تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کا طالب علم بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کا طالب علم بنا دیا. اور معزز اساتذہ کرام جب آپ پڑھائیں تو کبھی دل میں یہ خیال لے کر آئیں، قرآن پاک کو ہاتھ میں پکڑ کر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کا استاد دیا. اس سے بڑی کوئی نعمت اور سعادت نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی اور اعزاز اور اکرام نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی اور انعام نہیں ہے. اللہ کی کتاب قرآن پاک، اللہ کی کتاب قرآن پاک جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتاری. اللہ نے ہمیں اس کا طالب علم بنا دیا، ہمارے اساتذہ کو اللہ نے اس کا استاد بنا دیا. یہ کتنی بڑی سعادت ہے، یہ کتنی بڑی بات ہے. میں ایک دو باتیں اپنے آپ کو نصیحت کرنے کے طور پر آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. بس اب میں آیا تو یہاں گرمی تھی، ابھی بھی گرمی ہے، تو یہ گرمی میں بیٹھ کر جھوم جھوم کر قرآن پڑھنا، چٹائی پر بیٹھ کر قرآن پڑھنا، بندے کا جسم تھک جاتا ہے، آپ کے اساتذہ بھی تھک جاتے ہیں، آپ بھی گرمی سے تھک جاتے ہوگے. لیکن بیٹے یہ یہاں اتنی مشقت سے گرمی میں پڑھنے کا آخر ٹارگٹ کیا ہے، آخر ہم چاہتے کیا ہے، ہماری ڈیمانڈ کیا ہے، ہم حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں. تو میں قرآن کی روشنی میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں دو قسم کے کردار کا تذکرہ کیا ہے. اب میں سے سورہ زمر کے اکثر آپ کی سنتا ہے، اس کے آخری رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا. وہ مورتی کو پوجتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں. اسی طرح یہ آگ کی پوجا کرتے ہیں. ان کے گھر میں ایک بہت بڑا جگہ بنی ہوئی تھی، آتش دان اس کو کہتے ہیں، اس میں ہر وقت آگ جلتی رہتی ہے. اور وہ اس آگ کو
کہتے تھے آپ ہماری مدد کر، آگ ہمیں اولاد دے. ایسے آپ دیکھتے ہیں کئی بندے قبروں پر جا کر قبروں والوں سے مانگتے ہیں. وہ آتش پرست. ایک دن ان کے ابا جی نے ان کو کہا کہ جاؤ ذرا ہمارے جو کھیت ہیں ان میں چکر لگا کر. وہ چلے گئے، لیکن جب وہ جا رہے تھے تو راستے میں ان کو عیسائیوں کا یعنی کرسچنز کا ایک گرجا نظر آیا، ان کی عبادت گاہ نظر آیا. وہ اس میں جائے، ان کو ان کی عبادت کا طریقہ بہت اچھا لگا. انہوں نے جب ان کو دیکھا تو سارا دن وہ اسی میں مشغول ہو گئے، اسی میں مصروف ہو گئے. ان سے پوچھتے رہے کہ یار یہ تم کیا کر رہے ہو؟ وہ کہہ رہے ہم عبادت کر رہے ہیں، ہماری عبادت کا یہ طریقہ ہے. اب یہ آپ کی پوجا کرتے ہیں. انہوں نے کہا یار تمہارا جو طریقہ ہے یہ بہت اچھا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تمہارا دین حاصل کروں، میں تمہارا دین سیکھوں. یہ میری خواہش ہے، یہ میں چاہتا ہوں. انہوں نے کہا جو ہمارا مرکز ہے نا وہ یہاں سے دور ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے شام. ملک شام میں ہمارا مرکز ہے. میں وہاں کیسے پہنچوں گا؟ انہوں نے کہا کہ ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں اس وقت گاڑیاں تو نہیں تھیں، اونٹوں پر گھوڑوں پر قافلے جایا کرتے. انہوں نے کہا یہاں سے قافلہ جاتا ہے، اگر آپ نے جانا ہے تو بتانا، ہم تمہیں وہاں بھیج دیں گے. بات ہوگی، وہ شام کو گھر آئے تو ان کے ابا جی نے ان سے پوچھا ہاں بھائی بتاؤ تمہیں جہاں بھیجا تھا کھیت میں چکر لگا کر آئے ہو، دیکھ کر آئے ہو کچھ؟ وہ کہنے ابا جی سچی بات ہے، میں تو آج راستے میں عیسائیوں کی ایک عبادت گاہ میں چلا گیا تھا، مجھے ان کی عبادت کا طریقہ بہت اچھا لگا. ان کے ابا جی کو بڑا غصہ چڑھا. ان کا خبردار اگر آج کے بعد تم وہاں گئے. تو انہوں نے ان کو گھر میں زنجیروں کے ساتھ باندھ دیا، سنگل کے ساتھ باندھ دیا. اللہ. لیکن ان کے دل میں یہ تھا کہ یار وہ جو عیسائی ہیں ان کی عبادت ہم سے اچھی ہے. ایک دن ان کو کسی نے بتایا کہ ملک شام جانے والا قافلہ آیا ہوا ہے، اگر آپ نے جانا ہے تو آ جاؤ. اب ان کو زنجیریں باندھی ہوئی تھیں. انہوں نے ایسے زور لگایا وہ زنجیریں ٹوٹ گئیں اور اپنے گھر کی دیوار پلانگ کر وہ قافلے والوں کے پاس چلے. اللہ. ان کی زندگی کے بڑے مراحل ہوئے. وہ جب ملک شام میں گئے نا تو وہاں آپ کو پتہ ہے جو عیسائیوں کے مولوی ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ پادری. ان کو کیا کہتے ہیں؟ پادری. ان کی ایک پادری سے ملاقات ہوئی. ان کو کہنے لگے کہ یار میں تمہارا دین سیکھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے یار. وہ انہوں نے داخل کر لیا اس کو. لیکن وہ پادری تھا وہ بڑا 2 نمبر آدمی تھا، جان ساز تھا. وہ لوگوں سے پیسے اکٹھے کرتا تھا لوگوں کے نام پر، غریبوں مسکینوں کے نام پر، لیکن خود جمع کر لیتا تھا. جب وہ پادری مرا تو وہ سارے عیسائی اس کو دفنانے کے لیے آ گئے کہ ہمارا بڑا علامہ فوت ہو گیا، یہ بڑا نیک آدمی تھا. انہوں نے کہا وہ جو مابا تھے انہوں نے کہا یہ تو بڑا 2 نمبر کا آدمی تھا. کیا؟ وہ کہتے آ جاؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں. یہ تم سے پیسے لیتا تھا اور یہاں یہ جمع کر دیتا تھا. تو اس کے پیسے پکڑے تھے. اور ان کے دل میں یہ بڑا افسوس ہوا کہ یار میں تو چاہتا تھا، سمجھتا تھا کہ یہ جو عیسائی ہیں یہ ہم آپ کی پوجا کرنے والوں سے اچھے ہیں، لیکن یہ تو بہت گندا بندہ نکلا. خیر کچھ دیر کے بعد وہاں ایک اور پادری آ گیا اور وہ جو پادری تھا وہ بڑا نیک آدمی. انہوں نے 4-5 سال اس کی خدمت کی اور وہ پادری بیمار ہو گئے. مابا اس کو کہنے لگے کہ جناب میں تو تمہارا دین سیکھنے کے لیے آیا تھا، اب تم مرنے والے ہو، تمہارے بعد میں کہاں جاؤں گا؟ انہوں نے کہا تم اس طرح کرنا، یہاں سے دور ایک شہر ہے، اس شہر کا نام نصیبین ہے. کیا نام ہے؟ نصیبین ہے. تم وہاں چلے جانا، وہاں کے پادری کو میرا بتانا وہ تمہیں عیسائیوں کا دین سکھائے. وہ وہاں چلے گئے، وہاں اس کے پاس 4-5 سال رہے اور 4-5 سال کے بعد وہ بندہ بھی مرنے والا ہو گیا. وہ کہتے یار میں تمہارا دین سیکھنے کے لیے آیا تھا، تم تو اللہ کو پیارے ہونے لگے. انہوں نے کہا یہاں سے دور ایک جگہ ہے، اس جگہ کا نام اموریہ ہے. کیا نام ہے؟ اموریہ. تم وہاں چلے. وہ اموریہ کے پادری کے پاس چلے گئے. تو وہ اموریہ کا پادری بھی 4-5 سال بعد مر گئے. اس کو انہوں نے کہا کہ یار میں تو تمہارا دین سیکھنے کے لیے آیا تھا، تو میں کیسے سیکھوں گا؟ انہوں نے ایک بات کی. انہوں نے کہا دیکھو بات یہ جو عیسائیت اس میں بڑی گڑبڑ ہے. اگر تمہاری زندگی وفا کرے تو یہاں سے بہت دور ایک کھجوروں کی سرزمین ہے، وہاں ہر طرف کھجوریں ہی کھجوریں ہیں. وہاں ایک نبی آئے گا، اس نبی کا نام محمد ہوگا.
وہاں سے نکال دیں گے. اگر تمہاری زندگی وفا کرے, تمہارے پاس ٹائم ہو, تمہیں وقت ملے, تو تم اس شخص کے پاس چلے جانا. انہوں نے کہا میں ان کو پہچانوں گا کیسے؟ انہوں نے کہا میں تمہیں اس کی 3 نشانیاں بتاتا ہوں. وہ جو نبی ہوگا اس کا نام ہوگا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ لوگوں سے صدقہ نہیں لے گا, وہ لوگوں سے گفٹ یعنی ہدیہ وصول کر لے گا, اور ان کی پشت پر یعنی یہ 2 کندھوں کے درمیان ایک مہر نبوت لگی ہوئی. یہ 3 نشانیاں اس کو بتا. اچھا, اب وہ مڑیا میں تھے تو پادری فوت ہو گیا, انہوں نے وہاں کچھ گائے بکریاں بنا لی, تو ان کو اس وقت مدینہ کا نام بھلا پہلے کیا نام تھا مدینہ کا؟ یثرب تھا نا. تو وہ لوگوں سے پوچھتے رہتے کہ یثرب کا کوئی قافلہ آیا ہے تو میں یثرب جانا چاہتا ہوں. ان کو ایک دن کسی نے بتایا کہ یثرب سے قافلہ ایک آیا ہے, آؤ اگر تم نے جانا ہے تو تمہیں اس سے ملاتے. وہ ان کے پاس گئے, انہوں نے کہا میں یثرب جانا چاہتا ہوں. ان کا کرایہ بہت لگے. کتنا لگے؟ تمہارے پاس کتنا کچھ؟ انہوں نے کہا میرے پاس گائے بھی ہے, بکریاں بھی ہیں, روپیہ پیسہ بھی. انہوں نے کہا جتنا کچھ تمہارے پاس ہے یہ سارا کچھ دے دو, ہم تمہیں یثرب بھیجیں. انہوں نے کہا جی مجھے سودا منظور ہے. اب ان کے پیچھے کیا تھا؟ وہ سچے دین کی لگن تھی, وہ سچے نبی کو دیکھنے کی خواہش تھی, وہ سچے نبی کو دیکھنے کی تمنا تھی, وہ سچے نبی کو دیکھنے کی حسرت تھی. انہوں نے سارا سامان اپنا ان کو دے دیا اور قافلے والوں کے ساتھ چلے گئے. قافلے والوں نے راستے میں ان کو ایک یہودی کو بھیج دیا. قافلے والوں نے انہیں ایک یہودی کو بھیج دیا. اب کیا ہے کہ وہ یہودی کا کھجوروں کا باغ تھا. ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ چلو کوئی بات نہیں, بک تو گئے ہیں لیکن وہ کھجوروں کی سرزمین میں تو آ گئے. وہ کیا کرتے, سارا دن کھجور درخت سے کھجوریں توڑتے, کھجوروں کو پانی دیتے. ایسے ہی ایک دن وہ کھجوریں توڑ رہے تھے, ان کے مالک کے پاس ایک بندہ آیا. اس نے آ کر کہا وہ آ گیا ہے. اس نے کہا کون آ گیا ہے؟ کہا جس کو مکے کے لوگوں نے نکال دیا ہے وہ آ گیا ہے. اب یہ اوپر سلمان فارسی اوپر, وہ کہتے میرا دل ایسے دھک 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 کر گیا کہ میں ابھی نیچے چھلانگ لگاؤں. وہ کہتے میں جلدی نیچے آیا تو میں نے اپنے مالک سے پوچھا یہ جو بندہ تھا آپ کو کیا کہہ رہا ہے؟ تمہیں اس سے کہتے میرے مالک نے زوردار تھپڑ مارا, جاؤ جا کر اپنا کام کرو, تمہیں اس سے کیا غرض؟ کہتے میں بھی اپنے کام میں مصروف ہوں, لیکن میں لوگوں سے پوچھتا رہا کہ وہ جو مکہ سے بندہ آیا ہے وہ کہاں ہے. اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے گئے مدینہ تو سب سے پہلے کہاں پڑاؤ کیا تھا؟ قباء کی بستی جہاں مسجد قباء ہے. تو کہتے میں پوچھاتا, ساتھ کچھ کھجوریں لی میں نے اور میں ان کے پاس چلا, اور جا کر میں نے کہا حضور آپ کے ساتھ مہمان ہیں, یہ کچھ صدقے کی کھجوریں ہیں, آپ قبول کر لیں. تو کہتے ہیں کہ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ حضور نے وہ کھجوریں مجھ سے لے لی اور مجھ سے لے کر ایسے پیچھے صحابہ کو خود نہیں کھائی. تو کہتے میں نے دل میں یہ سوچا کہ ایک نشانی تو پوری ہو گئی کہ میرے پادری نے کہا تھا کہ وہ صدقے کا مال لے گا ضرور, لے کر کھائے گا نہیں کھائے گا. وہ کہتے کچھ ٹائم گزرا, میں نے پھر کچھ اور کھجوریں لی اور میں ان کی خدمت میں لے کر پیش ہو گیا. میں نے کہا حضور یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے, یہ کھجوریں تحفہ ہے. یہ کہتے حضور نے لی, خود بھی کھائیں صاحب. تو کہتے میں نے دل میں کہا ہاں کان سے انتان, 2 نشانیاں پوری ہو گئی, 2 نشانیاں پوری ہو گئی. اللہ اکبر. وہ کہتے میں پھر اپنے کام کاج میں مصروف ہو گیا. پھر ایک دن میں نے کہا کہ میں تیسری نشانی تو دیکھوں گا, اور تیسری نشانی میں نے اللہ کیا بتائی کہ آپ کی کمر پر وہ مہر نبوت. وہ کہتے میں جب قباء گیا تو مجھے قباء کے لوگوں نے کہا کہ آپ تو یثرب جا چکے ہیں, اور یثرب اس وقت مدینہ بن چکا ہے. کہتے میں لوگوں سے پوچھاتا, مجھے بتایا کہ یہاں آج ایک مسلمان بندہ فوت ہو گیا تھا, اس کو بقیع کے قبرستان میں دفنانے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. کہتے میں جب وہاں پہنچا تو وہاں قبر تیار ہو رہی تھی, قبر کی کھدائی ہوئی, اور حضور صحابہ کے جرم پہ بیٹھے ہوئے. اور کہتے میں نے اب وہ مہر دیکھی تھی, وہ مہر تو لازم بات ہے آپ کے 2 کندھوں کے درمیان. تو کہتے میں نے ایسے ایک چکر کاٹا, ایسے ایک اور چکر کاٹا. تو کہتے میری آنکھیں حضور کی آنکھوں سے مل گئی. تو کہتے گویا حضور نے یہ پہچان لیا کہ یہ بندہ کسی چیز کا طالب ہے,
یہ بندہ کسی چیز کو دیکھنا چاہتا ہے تو کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے کھڑے ہو گئے اور آپ نے اپنے اوپر جو چادر لی ہوئی تھی وہ چادر نیچے سرکار. سلمان فارسی کہتے ہیں جب میری نظر آپ کی مہر پر پڑی تو میں نے وہاں سے دوڑ لگا اور جا کر میں نے ایسے اللہ کے نبی کو جب لیا اور میں رونے لگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سائڈ پر کیا اور کہا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو، کہاں سے آئے ہو، کہاں کے رہنے والے ہو؟ وہ کہتے ایسے بیٹھ گئے، صحابہ کرام بھی بیٹھ گئے، تعارف ہونا شروع ہو گیا. اب آپ کو پتا ہے کئی صحابہ قریش تھے، کئی انصار تھے، کئی مہاجر تھے، کوئی مکی تھے، سب نے اپنا اپنا تعارف کروایا. تو جب سیدنا سلمان فارسی کے تعارف کی باری آئی، کہا جی آپ بھی اپنا تعارف کروائیں. تو سلمان فارسی ساتھ رو رہے تھے اور ساتھ یہ کہہ رہے تھے انا سلمان بن اسلام بن اسلام بن اسلام بن اسلام. وہ کہتے ہیں مجھے 30 سے 35 سال ہو گئے اپنے گھر سے نکلے ہوئے، میرا کوئی تعارف نہیں ہے، میرا کوئی قبیلہ نہیں ہے، میرا کوئی گھر بار نہیں ہے. میں اسلام کی طلب میں آیا تھا، سچے دین کی طالب میں آیا تھا، سچے دین کے شوق میں آیا تھا. اللہ کے نبی آپ مجھے مل گئے ہیں، میرا کوئی گھر نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان تمہارا شوق یہ ہے، تمہاری چاہت یہ ہے، تمہاری خواہش یہ ہے، سلمان آج کے بعد تم میرے اہل بیت میں سے. کیا کہا؟ سلمان آج کی بات تم میرے اہل بیت میں سے ہو. اور آخری بات کہہ کر میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ آیا، اس نے آ کر کہا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے 2 صحابہ ایسے ہیں جن کا جنت بڑا شوق رکھتی ہے. ایک روایت میں 3 صحابہ ایسے. فرمایا وہ کون کون ہیں؟ کہا سیدنا علی ہیں، سیدنا سلمان ہیں اور سیدنا عمار. بیٹے آپ اللہ کے دین کے راستے کے مسافر ہیں، آپ نے یہاں جو مشقت میں صبر کرنا ہے اس کا صرف اور صرف اجر قرآن میں سورۃ دہر کے اللہ نے کہا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. تمہاری اس کاوش کا بدلہ اللہ کی قسم جنت ہے، تمہاری اس کاوش کا بدلہ اللہ کی رضا ہے، تمہاری اس محنت اور مشقت کا بدلہ، یہ اللہ کے لیے قرآن پڑھنے کا بدلہ صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے. تو اپنے آپ کو تیار کریں کہ ایک دن ایسا آئے گا، یہ جہاں جتنے لوگ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ایک دن اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، اللہ کا دربار لگا ہوگا، اللہ نام لے لے کر کہیں گے آ جاؤ. اور پھر حافظ قرآن کی عزت کیا ہے، آپ کی توقیر کیا ہے. کبھی دل میرا نہ کرنا، کبھی دل چھوٹا نہ کرنا. کئی لوگ فیملی میں آ جاتے ہیں کہ تمہارا بچہ کیا کر رہا ہے، وہ کہہ رہی میرا بچہ FSC کر رہا ہے، میرا بچہ سائنس کے ساتھ میٹر کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں تمہارا بچہ، کہتے میرا بچہ حفظ کر رہا ہے. تم اپنے بچے کو مدرسے میں پا دیتا ہے. کبھی دل چھوٹا رہتا ہے. یہ اتنا بڑا کام ہے، اتنا عظیم الشان کام ہے، اتنا عزت والا کام ہے، اتنا توقیر والا کام ہے کہ اللہ نے قیامت والے دن جو آپ کو عزت دینی ہے، جو پروٹوکول ملنا ہے اور آپ کو کہنا ہے اقرأ وارتقی ورتل کما ترتل فی الدنیا. آپ کو کہنا حافظ صاحب آئیے پڑھیے جس طرح دنیا میں پڑھتے تھے اور ایک جنت کی منزلیں چڑھتے جائیے. اس دن کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اس ٹائم کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. بیٹے یہ دنیا ختم ہو جانی ہے، جنہوں نے دنیا کی ڈگریاں لی ہیں ان کی بھی ختم ہو جائے گی، جنہوں نے دین کی لی ہیں ان کی بھی ختم ہو جائے گی. لیکن قیامت والے دن ہم یہ چاہتے ہیں جب ہم اللہ کے دربار میں پہنچے تو ہمیں وہ جنت کا دروازہ کہے سلام علیکم طبتم. جب ہم اللہ کے دربار میں پہنچے اور ہمیں کہا جائے سلام قولا من رب الرحیم، پھر زندگی گزارنے کا مزہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زندگی میں بہت زیادہ کامیابیاں دے، لیکن جو کام آپ نے شروع کیا ہے کبھی دل چھوٹا نہیں کرنا، کبھی گھبرانا نہیں ہے. پورا قرآن پاک پڑھنا ہے، اس کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے، اس کو تفسیر کے ساتھ پڑھنا ہے، اس کو پھر حدیث کے ساتھ پڑھنا ہے، حدیث کا بھی مطالعہ کرنا ہے. اور ایک کامل انسان بن کر پھر جب ہم اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں گے، پھر ہمارا استقبال ہوگا، پھر ہمارا پروٹوکول ہوگا. بس یہی بات ہے کہ آپ اس کائنات کے سب سے بہترین لوگ ہیں. جب قرآن کھولا کریں